کے لیے جو میرا اور آپ کا واحد پالنہار ہے، اسی کے آگے ہم سب سجود ہوتے ہیں، اسی کے آگے ہم کو پیش ہونا ہے۔ زندگی میں سکون دینے والا وہی، سکون چھیننے والا وہی، موت اور حیات کا ذمہ دار وہی، ہر وہ بری اور اچھی قسمت کا مالک وہی۔ لاکھوں درود کروڑوں سلام تمام انبیاء پر اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اور آج کی دنیا اور رہتی دنیا تک جتنے زمین پہ اللہ والے بندے دنیا کے کہیں بھی کونے میں گزر رہے ہیں، ان تمام پر اللہ کی سلامت۔ رفقائے محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان بڑا گہرا اور جو ہے تشویش اور جو ہے خوشی اور فکر والا عنوان، 3-4 چیز کا الفاظ استعمال کیا، اور ہر کوئی سوچ رہا ہوں بس تشویش، فکر، خوشی اور غم والا۔ تیاری کرتے وقت میں بیوی کو بھی دیکھ رہا تھا، میں اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا تھا کہ بھئی یہ عنوان کی تیاری کرتے ہوئے حقائق کو بھی پیش کرنا ہے اور جو ہے نقائص کو بھی پیش کرنا ہے، کہ ایسی توازن برقرار نہ رہے کہ شوہر کی طرف ہو جائے یا پھر بیوی کی طرف ہو جائے۔ ان دونوں کو توازن کے طور پر جس طرح عنوان دیا گیا، ہمارے رضوان صاحب نے کہا تھا کہ میاں بیوی کے تعلقات اسلام کی نظر میں، شجاع صاحب نے جو ہے قرآن کی تعلیمات سے کئی باتیں دہرا دی اور لا دی۔ تو اسلام کی نظر میں میاں بیوی کے تعلقات کی آیت سے شروع ہوا۔ تقریباً 4 لوگ بغیر شادی شدہ ہیں شاید، باقی کے سب شادی شدہ ہیں۔ سہیل، عطا، نظر اور آپ نجیب، آپ سوری روما ہے، اور کوئی ایک جگہ نہیں کوئی۔ تو یہ جو ہے خطبے سے شروع کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ وہاں سے شروعات آسانی ہو جائے، بات ہے مہر وغیرہ کی۔ باقی کے دوسرے بھی ہوں گے متوازی، وہ مجھے پتا ہے جو لوگ میں جانتا ہوں کہ شادی ان کا نام لے لیں۔ تو خواتین کا ذکر قرآن مجید میں دیکھیں، یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے جس پہ غور و فکر کیا جائے تو علماء اور مختلف لوگ جس طرح بات ہے کہ پہلا رشتہ جو بنا وہ جو ہے میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور یہ بات بھی آئی کہ پسلی کے جو ہے سو صحت بنا اور سکون کے لیے بنا۔ 3 چیزیں بڑی اچھی پیش کی ہے صاحب نے، اس کو اپنے اس میں نکال باتیں آ گئی۔ تو شادی کے سلسلے میں جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں خطبے میں، ہم لوگ بھول گئے اپنی شادیاں ہو گئی، کسی کے ڈیکیٹس ہو گئے، کسی کے سال ہو گئے۔ میرے خیال میں سیف کی شادی حالات میں ہوئی، بس اس کے بعد کسی کی نہیں ہوئی۔ سیف کے بعد شاید نہیں، سیف آپ کے 2-3 سال ہوا، آپ نے نکاح جو ہے خطبے نکاح سنے نا، سنے نہیں، دیکھا ہوئے تھا، خالی سائن کرے ہوئے۔ آپ کے بعد شاید کسی کی شادی کی دعوت اٹینڈ نہیں کرا تو ذہن میں لگا سیف کی شادی۔ تو خطبے نکاح میں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی کئی آیتوں سے جو ہے سو کہیں سے بھی کچھ بھی پیش کر سکتے تھے، لیکن 3 مقامات سے 4 آیتوں کا جیسے انتخاب کیے، اور اس میں جو ہے چاروں جگہ پہ تقویٰ کا ذکر ہے۔ اگر آپ اس کا مفہوم سمجھے کہ جو ہے پہلی بات یہ کہی گئی کہ بھئی جس طرح میں آیت دیتی کہ حی الناس آمن ربکم الذی خلقکم نفس واحدہ، ایک نفس سے تم کو پیدا کیا اور اس کے جوڑے بنائے اور پھیلائے، یہاں پر جیسے بات ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ تم مومن نہ ہو، بس اس حال میں کہ موت نہ آئے کہ تم مومن ہو۔ لوگ بولے کہ جو خطبے نکاح میں یہ موت کا ذکر کیوں؟ عام طور پہ ہوتا نا کہ خوشی کا موقع ہے، تمام چیزیں کوئی آ کے بول دے کوئی چیز تو لوگ بولتے ہیں یہ بات مت کرو، خوشی کا موقع ہے، لیکن خطبے نکاح میں الفاظ کا استعمال ہوا ہے تم کو موت نہ آئے کہ اس حال میں کہ تم مومن ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اتقوا اللہ، 4 بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے نکاح میں پیش اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار، اور یہ ایک بار تاکید کہی کہ تم ایک دوسرے کا حق مانگتے ہو اس بنا پہ کہ تم اللہ کا نام لے کر، اس طرف بھی اشارہ دیا گیا کہ اللہ کا نام لے کے جب تم ایک دوسرے کو حقوق مانتے ہو۔ میاں بیوی کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایگریمنٹ ہے کہ نبی کے ساتھ شریعت میں بتایا کہ حد نکاح کرو، اور یہ ایگریمنٹ ہے، اور یہ ایک ایسا نازک رشتہ ہے۔ تمام رشتے دیکھیں آپ جو شروعات بھی اس کی اہمیت دیتے ہوئے کہ یہ پہلا رشتہ ہوا، لیکن اگر اس کی اختتام پہ دیکھا جائے تو اتنا بڑا نازک رشتہ ہے کہ ایک لفظ سے ٹوٹ بھی جاتا۔ دنیا کا کوئی رشتہ نہیں ٹوٹتا، ماں باپ کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، بھائی بہن کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، اولاد باپ کا نہیں ٹوٹتا، یا پھر تمام لوگوں کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، لیکن قرآن مجید کی کئی آیتیں جس طرح میں نے کہا کہ سورہ
تحریم میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ طلاق میں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے، اور یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ مستورات کا لفظ استعمال ہوا ہے، عورت کو جو ہے چھپی ہوئی چیز جو ہے سو کہا گیا ہے۔ تو میاں بیوی کے تعلق سے اسلام کی نظر میں پہلے شوہر کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ عورت چھپی ہوئی چیز ہے۔ اب چھپی ہوئی چیز کو جو ہے کس معنی میں لے گیا آپ؟ کبھی آپ محسوس کریں کہ میں صرف چھپانا، پردے میں رکھنا، یا پھر اور چھپی ہوئی چیز کس معنی میں لے سکتے؟ ذہن کو اپنے دوڑائی کہ عورت بعض مرتبہ مفکرین لکھتے ہیں کہ جو اسے مکار قسم کی ہوتی، چھپی ہوئی ہوتی، بعض چیزیں اظہار نہیں کرتی، اندر رکھتی ہے، کچھ باتیں شوہر کو بتاتی ہے، کچھ باپ کو، کچھ بھائی کو، کچھ بیٹے کو، کچھ کسی اور کو۔ تو مستورات کو جو ہے عربی لفظ سے اس طرح لیا گیا کہ کچھ چھپی ہوئی چیز ہے۔ اس کا وسیع معنی یہی ہے کہ ایک چیز کو چھپانا چاہیے، عورت کو بھی چھپانا چاہیے، لیکن اس کی فکر اور اس کا ذہن بھی بعض مرتبہ پورا نہیں کھلتا، تو جس کی وجہ سے عام طور پر میاں بیوی کے تعلقات میں جو ہے کشیدگی پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح بات ہے کہ وہ رازداری رکھا جائے، تو رازداری نہیں رکھتی، ایک چیز۔ دوسری چیز کیا ہوتی تھی کہ دوسری طرف سے معلوم ہوتی اور ناراض ہوئے۔ تو یہ اسلامی نظر سے ہے کہ ایک دوسرے کے لباس کے تعلق سے بھی آپ کو بات پیش کر دی کہ ایک دوسرے کا لباس جس طرح کہا گیا کہ ایک دوسرے کو چھپانا، لیکن ایک دوسرے کو اپنے برائیاں، اپنی اچھائیاں چھپانا نہیں، بلکہ جو ہے معاشرتی تمام چیزوں کے اپنے چیزیں باہر اظہار نہیں کرنا، اس کو چھپانے کے معنی میں کیا ہے۔ اگر اس کو وسیع معنی میں سمجھا جائے آسان الفاظ سے، کہ جس طرح بات آئی ہے کہ میاں شوہر اور شوہر بیوی، مطلب دونوں ایک دوسرے کے تمام چیزوں کو چھپائے، اور بعض ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ شوہر اپنے حد تک ہی رکھے اور بیوی اپنے حد تک ہی رکھے، ضروری نہیں ہے کہ اس کو اظہار کرے۔ کبھی ہوتا شوہر جو ہے سو کر کے آ گیا، بہن کو جو ہے سو پیسے ٹرانسفر کر دیا، اب ضروری نہیں ہے بولنا، وہاں بولنے سے تعلقات بہتر نہیں ہوتے، رازدار وہاں چھپانا ضروری ہو ہے، نہیں تو اور مسائل شروع ہو جاتے کہ بھائی گھر میں جو ہے ٹی وی لوگ ہو رہی تھی ایک ساتھ شکر گزاری اور غیبت۔ تیسری ایک اہم چیز ہے عیب جوئی۔ حدیث کے الفاظ آئے کہ بھائی 3 یا 4 چیزوں کے جس کو ایک بخاری شریف میں جو 3 ہے اور مشکات وغیرہ میں 4 چیزوں کا لفظ ہے۔ پہلے شکر، خدا کا شکر ادا نہیں کرتی، شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی، عیب جوئی کرتی ہے، اور ایک دوسرے کو لڑانے یا پھر آگ بجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک ہی جگہ قرآن مجید میں آیا جس کا ذکر ہے کہ یہ جو ہے آگ لگاتی ہے، سورہ پڑھتے ہیں ہم، چھوٹے سا سورہ ہے، کون سی خاتون کے تعلق سے ہے؟ ایک خاتون کے تعلق سے جو ہے سو بیوی کے تعلق سے آیا کہ جو ہے سو آگ بجھائی کرتی ہے، ایندھن لے کر پھر عام طور پر اس طرف اپنے توجہ دلانا چاہیے اپنے بیویوں کو، اپنی جو ہے بچیوں کو، بہنوں کے شکر گزاری کا انداز اختیار کرے۔ اب کس طرح بھی ہو گزارنا تو ہے، کیوں گزارنا ہے بات واضح ہوئی ہے کہ فصلی سے پیدا ہو کہ بھئی آپ کی جسم کی جو ہے سو حصہ ہے، آپ کی تمام چیزیں ہیں، آپ ہی جیسے ایگریمنٹ کر کے لائے ہیں، آپ ہی عقد کر کے لائے ہیں، آپ ہی جو ہے سو تمام چیزیں کرے ہیں۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اس تعلق سے خاص طور پر فصلی سے پیدا ہوئی، تو انہوں نے بڑے اچھے انداز سے ایک الفاظ کا کوٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جب یہ اپنے جسم کا حصہ ہے تو پھر اس کو سنبھالنا بھی میری ذمہ داری ہے۔ عام طور پر ہوتا ہے نا، انگوٹھا خراب ہو گیا تو خود بخود سنبھالتے، ڈاکٹر کے لے جاتے یا پھر اس کا علاج کراتے، تمام چیزیں کرتے۔ اس سے جو ہے منقطع کب کرتے جب بالکل سڑن پڑ گئی یا پھر اس کے قابل نہیں ہے جسم میں، تو اس کو جو ہے نکالنے کی کوشش کرتے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ عورت کو آپ کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ پہلی عقد کے ساتھ آپ عزم کر لیں کہ میری جو ہے فصلی سے پیدا ہوئی ہے، یہ ٹیڑھی ہے اور اس کو مجھے لے کر چلنا ہے۔ اب میاں بیوی کے تعلقات اسلام کی نظر میں یہ ہوئی عورت کے تعلق سے بات۔ اب مرد کے تعلق سے بات بھی جو ہے شجاع صاحب نے کئی باتیں پیش کی، اس میں سے یہی بات ہے کہ مرد جو ہے کس بنیاد پر عقد نکاح کرتا ہے۔ 4 بنیادوں پر عقد نکاح کرتا ہے لیڈیز سے۔ کون سی بنیاد؟ ابھی جس طرح بات ہے بہترین بنیاد کون سی ہے؟ دینداری۔ اب آپ عام طور پہ بہترین بنیاد جو ہے معاشرتی کیا ہو گئی؟ پلو ویزا ہو گیا۔ اب تقریباً نوجوانوں کو پوچھ رہا ہوں میں، کوئی مل گیا تو بہت بہتر رہتا ہو۔ پلو ویزا حیدرآباد کا ایک کام ہے، تو ٹاٹ کا پیمنٹ لگا، اس کی مثال سمجھ میں کوئی سمجھے تو بتائیے۔ ٹاٹ کا پیمنٹ سمجھ میں آتا ہو؟ پیمنٹ لگا جی، ٹیکس لگاتے۔ تو یہاں پر جیسے دیوار ہے اچھی، اس کو اور کسی قسم کا جیسے پینٹ لگ گیا تو کیا حال ہوگا؟ تو اسی لیے جو اس بنیاد پر بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے اخلاق، کردار، معاملات، اس کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کے اخلاق یا پھر خاندان، یہ تمام چیزوں کو اپنے اوپر بیان رکھنا چاہیے شادی سے پہلے۔ جب کہیں جا کر آسانی ہوتی ہے ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ، پہلا قدم یہاں سے ہوتا ہے۔ جو عقد نکاح میں اور ایک آیت ہے، قولوا قولا سدیدا، اس وقت میں جو ہے سو قاضی تو پڑھ کے چلے آتے
لیکن وہ جھوٹ کی بنیاد پر رشتہ ہو. میرے پاس ذاتی گھر ہے, بعد میں جیسے بچی آئی معلوم ہوا کرایہ کا گھر. اب بچی والے بولتی ہم اتنا سونا دیں گے, بعد میں معلوم ہوا کہ جیسے ان کے پاس کار نہیں تھی, سونا نہیں تھا, جو بھی ہے. تو جو چیز بھی ہے قولوا قولا سدیدا کی بنیاد پر. تو وہاں سے شروعات اگر آپ کی بری ہوئی, مطلب بنیاد ہی ختم نہ ہوئی, تو اس کے بعد کیا ہوتا, عمارت پوری ٹیڑھی ہو جائے. اب زندگی بھر مقاصد کیا ہوتے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تانے شروع ہو گئے, گھر والوں کے بھی اور جو ہے شوہر کے بھی یا بیوی کے. بہت بولے تھے ہمارے بابا دیتے تھے ہم کو, آپ بتانے سے یہ ذاتی گھر ہے, معلوم ہوا شادی ہے تو کرائے گھر میں. تو یہ ڈائریکٹ جو ہے سو کب کے وہاں کا ریفرنس شروع ہوا. تو اسی لیے آپ کے ٹائم پہ قولوا قولا سدیدا کا معاملہ رکھنا چاہیے کہ صاف سیدھی بات رکھنا چاہیے. پیام ہوتے ہوئے وہ بعد میں بتا دیں گے. ابھی خاموشی اختیار کر لو آپ, تو شادی کے بعد اظہار ہو جاتا, لیکن وہ اظہار کبھی مثبت معنی بھی ہو سکتا, منفی معنی نیگیٹو میں بھی جا سکتا, اور نیگیٹو میں جب جاتا ہے تو پھر طلاق نہیں ہوتا. تو یہ ایک اہم چیز کھڑی ہوتی ہے کہ آدمی کی زندگی سنوارنے سے پہلے میاں بیوی کے تعلقات پہلے کہ آدمی واتقوا اللہ, اللہ سے تقوی کی بنیاد پہ پہلے رشتہ کرے, اپنے بچوں کا, بچیوں کا, یا پھر بھائی بہنوں کا, یا جس کسی کا. اپنے نکاح کے بعد اہم جو چیز ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کا جب ہم حق مانگتے ہیں, جو قرآن کی آیت کی بنسبت وہ یہی حق مانگتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ دے کے حق مانگتے ہیں. بیوی کا حق اللہ کے واسطے, شوہر کا حق اللہ کے واسطے ہے, یہ تمام حقوق اللہ کے واسطے. اب ان میں جو ہے اسلامی تناظر میں جو ہے آپ کو کس طرح بیلنسنگ قائم رکھنا ہے. شاعر نے ایک بڑے اچھے انداز میں ایک شعر کہا, اس کو کہتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. لہجے میں اگر کس بول پڑوس ہے, انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد, انسان کو محبت کی زبان یاد ہے. اب میاں بیوی میں ہی نہیں ہوتا ہے, دو بول آپ میٹھے بول دیجیے, اس کے بعد دیکھیے بیوی غلام بن جائے, یا بیوی جو ہے دو بول میٹھے بنے تو شوہر غلام بن جائے. لیکن یہ دو بول نہیں بولا جائے, شوہر جیسے حکم کی طرح تعمیل کرانا چاہتا, اور بیوی جو ہے سو اپنے طور پر تعمیل کرانا چاہتا. تو دو بول محبت کے کبھی ہوتی. ایک ہفتے میں کسی نے محبت سے بات کی اپنی بیوی سے, ہاتھ اٹھائے, اب سے آپ سوچ لیں ہاتھ نہ اٹھائے, تجزیہ کر لیں کہ بھائی میں محبت سے بات کیا کہ پچھلے ہفتے میں کتنی بار ڈانٹ بھی, کتنی بار ڈپٹ بھی, یا کتنی بار کلاس لی گئی کہ بھائی وقت پہ کھانا تیار نہیں ہوا. جس طرح بات ہے شجاع صاحب کی کہ بھائی برتن یہاں رکھے, برتن وہاں رکھے, تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کتنی مرتبہ بات. تو آدمی اپنا تاثر لینا چاہیے کہ میں ایک ہفتے میں پچھلی مرتبہ کتنی, ابھی میں سوچ رہا تھا تو اس میں ایک ہفتہ گزرا, پیش کرنے سے پہلے جو سامنے کر لینا چاہیے. تو آپ بھی سوچئے کہ میں ایک ہفتے میں محبت سے بات کی, تو دو رس بھرے جو ہے سو گفتگو جو ہے انسان کو زندگی بھر ہو جاتی ہے, اس کے مسائل, اس کی تمام چیزیں جو سے ختم کر دیتی. یہ زبان کی تاثیر ہوتی ہے. جس طرح بات ہے کہ بھئی سجدے کا حکم ہوتا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے عورت کو سجدہ کا حکم دیتا اللہ کے بعد خدمت کا حکم دیتا, تو تمام چیزیں ہوتی. اور میاں بیوی کے جو ہے اسلامی لحاظ سے شورا, قرآن مجید میں ایک شورا جو ہے لفظ آیا نا, یا بدلو, آخر میں بیوی سے سامنے بات ہے کب بولے آپ بولتے تو میں ایسا کرتی تھی, میں ان سے سن کے آئی, میں ان سے سنی, تو یہ مسائل شروع ہے. تو کوئی بھی چیز کے لیے پہلا جو مشورہ ہم لینا چاہیے اپنے گھر کے سلسلے میں, اپنی ریاست, مطلب اپنے آپ کو اسٹیٹ سمجھے آپ اپنا گھر, تو کس سے لیں گے آپ, کیونکہ ٹیکل کرنے کے لیے بیوی رہے. اب ہمارے خیال میں جو ہے سب ہمارے یونٹ میں پروگرام تھا, تو میں نے ڈالا کہ بھائی کس نے جو ہے سو گھر سے انتظام کرانا ہے. تو میرے کو گمان ہے مغیث صاحب, عبداللہ ریاضی صاحب پہلے جو ہے سو میسج دیکھتے بیوی سے پوچھے ہوئے بھائی جو ہے سو کون سی ذمہ داری لوں, خیمہ بنانے کے لیے دے یا پھر جو ہے چلے کے لیے. تو دونوں کے اہلیوں میں سے, بھابھیوں میں سے بولے گے بھائی اس کی لوگ لازم, کیونکہ ان سے منسلک تھی بات, ان سے منسلک بات تھی, تو اس لیے جو ہے سو فوراً مشورہ لے لیا. اگر ان سے منسلک بات کرے تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ بھائی دوسری بات پہ جو ہے سو کیوں لیے گا. تو اسی لیے ہر چیز پہ آپ کو پہلے چیز ہے کہ مشورہ لے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت امہات المومنین کتنے باقی تھے, بقید حیات کتنے تھے, زندہ کتنے تھے, کسی کو یاد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو تقریباً جو ہے پورا اس حساب سے 9 جو ہے سو امہات المومنین. نہیں, خدیجہ الکبریٰ کی زندگی میں تو آپ سے شادی نہیں کرے, پہلے انتقال ہوا, تو 9 تھے. 9 میں سے کسی نے بھی آپ کے انتقال کے بعد ایک لفظ کی شکایت کی, چلیے اللہ کے نبی ہے, بہت اچھی بات ہے,
لیکن جیسے یہی سیرت کئی آپ کو جیسے علماء میں ملے گی، کئی جیسے محدثین میں ملے گی، اور کئی جیسے آپ کے صحابہ میں ملیں گے، 3 اور 4 اہلیہ رہنے کے باوجود ان کے انتقال کے بعد کبھی کسی نے شکایت نہیں کی. میں پڑھ کے تعجب ہو گیا. تاریخ اسلام میں علی میاں ندوی جو ہے بڑے اچھے انداز سے لکھے، انہوں نے کہا کہ آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے اسلامی تو اس میں اندازہ لگائیں گے کہ 3 4 بیویاں رکھے صحابہ دنیا سے گزر گئے، لیکن وہ لوگ کبھی شکایت نہیں کرتے. دوسرے شوہر کے پاس گئے تو اپنے پہلے شوہر کی کبھی شکایت نہیں کی. کئی لوگوں کی شادی ہوئی نا، لیکن صاحب کے بھی کبھی شکایت نہیں کرے گا پہلے شوہر میرے ایسے تھے ویسے تھے. ہمارے پاس ایک ہی بیوی ہے، دنیا سے جانے کے بعد کیا ہوتا پتا نہیں، گھر سے باہر کے بعد کتنا کیا ہوتا وہ اپنے دل کو لینا. کیونکہ بیویوں کو پوچھنا جو اڑوس پڑوس کے لوگوں سے فون پہ بات کرتی ہے کہ بھائی کیا شکایت ہے، معاشرے کی حالت ہے، کیا تقابل کریے ہوتا نا. ہم تو دوسرے دن معلوم ہوتا ہے کیا بھابھی فون کرے تھے کہ جیسا مسئلہ ہوا. تو یہ چیز جو ہے سو ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ بیوی اور میاں کے تعلق کس طرح ہو، کہ کیا شکایت سے پہلے آپ سے رجوع ہو، نہیں بھی شکایت ہو تو میں اس سے پہلے رجوع. تو اسلامی تناظر میں یہ اہم بات چیت ہے کہ ایک دوسرے سے شکایت ہے تو فوراً جو ہے رجوع اس سے ہونا چاہیے. یہاں پر یہ مثال نہیں آتی کہ کسی دوسرے سے اصلاح کیا جائے. جس طرح بات ہے بچوں کی، محبوب صاحب انتظام کرے الحمدللہ 15 بچے ابھی جا کے دیکھ کے آیا تھا، 20-26 کلاسز آن لائن میں جوائن ہو رہے تو 15 بچے ہیں. اب اس میں کیا ہوا، جتنے پیرنٹس ہیں بھائی گھر میں تو ہم اصلاح کی دعوت کام کر رہے، گفتگو کر رہے، لیکن اس کے باوجود کلاسز کے لیے جو ہے سو اسلامی تعلیمات کے لیے دوسروں کو کیوں کر رہے تاکہ اور اس میں بہتری ہو جائے اور اس میں اچھائی پیدا ہوتی، سمجھنے کے لیے سہولت ہو جاتی. لیکن بیوی کے رشتے کے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں. آپ یہ نہیں بول سکتے بھابھی کو جا کے ذرا تربیت کرو اس کی، ہم تربیت کریں گے تو بہت بہتر انداز سے تربیت ہو سکتی. اگر بھابھی یا کوئی دوسری خاتون بولی تو اور اس سے الٹے مسائل شروع ہو جاتے ہوتے نہیں ہوتے. ارے میرے اندر یہ کمی تھی، سوچیے آپ وہ خاتون کو کیسا بولے سمجھانے کے لیے، آپ بول رہا تھا میرے کو. تو یہ ایک اہم چیز ہے میاں بیوی کی کہ تربیت ایک دوسرے کی کرنا ضروری ہے. اگر میاں کو جو ہے بیوی میں غلطی دکھی تو کرے، بیوی کو میاں میں غلطی دکھی تو کرے. کسی دوسرے کا سہارا بعد میں لے، پہلے 4 دیواری کی بات 4 میں رکھے، اس کے بعد معاشرتی زندگی میں بات کو پہنچے. تلوار کا زخم اور زبان کے زخم عام طور پر کہاوت سنتے ہیں آپ کہ کس طرح ہوتا ہے. تلوار کا زخم سوکھ جاتا ہے، انسان جو ہے دوا دارو کرتا ہے، تمام چیزیں کرتا ہے، لیکن زبان کا زخم نہیں سوکھتا. اور خاص طور پہ زبان کا زخم جو ہے میاں بیوی کا بڑا جو سو گہرا ہوتا ہے. یہ بات ذہن نشین کرے، ماں باپ کا بھی ہوتا ہے لیکن جو ہے اس کے بعد میاں بیوی کا ہوتا ہے. کیونکہ ماں باپ کیا ہوتے، بچے کی شادی اس کے بعد اس کے بچے آئے تک ساتھ دیتے، دنیا سے رخصت ہو جاتے. لیکن بیوی جب سے شادی ہوئی مرے دم تک ساتھ دیتے. اور ماں باپ جو ہے ایک بچے کے ساتھ زندگی گزارنا ضروری نہیں ہے. 4 بچے ہیں تو تھوڑے دن یہاں گزارتے، تھوڑے دن وہاں گزارتے، تھوڑے دن یہاں گزارتے. لیکن میاں بیوی کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ زندگی ساتھ میں گزارتے. تو یہ ایک اہم چیز ہوتی ہے کہ کوئی ایسے الفاظ جس کا استعمال آپ کو جو ہے دے دے اور زخم بن جائے تلوار کی طرح تو وہ سوکھنا مشکل ہو جائے. تو اس لیے زبان کا استعمال بڑی احتیاط سے کریں. میں حاکم ہوں، بالکل حکم بالکل چلانا ہے، لیکن حکم چلانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. بڑے اچھے انداز سے چلانا پڑتا ہے، حکمت سے چلانا پڑتا ہے، معظمت سے چلانا پڑتا ہے. جس انداز سے چلانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس انداز سے چلانا پڑتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ محسوس کرے آپ ناراض ہیں، کس طرح پریشان ہوں گے. تو عام طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھوم رہی پھر رہی اور جیسے کوئی بات آ گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابراہیم کے اللہ کی قسم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ معلوم ہوتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو. تو آپ پریشان ہوئے. ایسا آپ کس طرح پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ جب بھی قسم کھاتی ہو یا کچھ بات کہتی ہو تو کہتی ہے کہ مجھے محمد کے لیکن اس الفاظ سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ میرا نام دینا گوارا نہیں کر رہی تو مجھے پتا چلا ہے کہ تم ناراض. تو آپ نے کہا کہ میرا دل دماغ میں آپ کا ہی نام ہے، لیکن جو ہے سو بظاہر مجھے ناراضگی کا اظہار کرنا ہے تھا تو میں یہ الفاظ کا استعمال کروں. عام طور پر ہوتا ہمارے بیویاں ناراضگی کا اظہار کرتی ہے کھانا کھا لو چلے جائے ہوتا نا. تو اب اس کے بعد سمجھ میں آیا تھا کہ بھائی معاملہ جیسے تیرا تو بیٹھ کے کھلائے بغیر دیوتی تو کھانا رکھ دیے چل کھا لو تو اس پہ سوچنا پڑتا کہ بھائی کیا وجہ ہے. تو یہ ایک اہم چیزیں رہتی جو آپ بیوی اور میاں کے ساتھ جو ہے
باتوں سے اس کے انداز سے محسوس کرتے ہوئے اس کی تربیت کر سکتے. تربیت دو ہی طریقے سے ہو سکتی ہے، قرآن اور حدیث، اس کے علاوہ تربیت کا کوئی اور طریقہ نہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ بھائی آپ تو میڈیا وغیرہ تمام چیزیں ہیں، سب چیزوں سے آپ تربیت کرا سکتے. ایک ایک چیز دیکھ کر آسانی سے. ابو طلحہ میں سلیم کا واقعہ بخوبی جانتے نا کہ چراغ گل کر کے جو ہے کھانا کھلا دیے تھے مہمان کو. کیا انداز تھا، کون ساتھ دیے پہلے آپ نیکی میں ساتھ دینے والے میں جس طرح بات کہی کہ پہلی نیکی کا کام آیا، مجلس سے اٹھ کے چلے گیا. جاتے ساتھی کیا کہے اپنے ہلیہ کو کھانے کے لیے، پوچھ کر ہے کیا، میں مہمان لا دیا. پہلی نیکی کا ساتھ دینے والی کون سکھا تو وہی آپ کے اہلیہ. آپ نے کہا کہ ہے کھانے کے لیے اور بچوں کو سلا دیجیے کسی دن اور چراغ کو گل کریے اور کھانا کھلائیے. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں تعاون کرنے والا. یہ نہیں کہ بول کے آ گئے مجلس میں، گھر کا حال آپ دیکھے نہیں، سب بولتے کہ تقریرا کرنے کے آ جاتے، سننے کے آتے اور جیسے کہ ہم کو مصیبت ڈال دیتے. یہ کہاوتیں نہیں ہے بلکہ ساتھ دینے کی کہاوت ہے. آپ تو بولتا بھائی میں کس طرح میں چائے لے جانا ہے، ارے ہوٹل سے لے لو، سونا ہے صبح میں سنڈے کا دن ہے وہ کچھ. اور ہمارے ساتھ یہ بولتے ہاں بھائی کہیں کچھ بنانے کی تکلیف، ہوٹل سے محبت کا اظہار ہوتا، ایک فکر پیدا ہوتی کہ بھائی کس اجتماع میں کس طرح جیسے کام کیا جائے تاکہ کل کے دن اسلام اور اسلام کے تعلق سے کسی چیز کی مانگ آئے تو ان کے دل میں محبت نہ رہے، نہ مال کی محبت رہے، نہ وقت کی رہے، نہ صلاحیت کی رہے، نہ اپنے آرام کی رہے، اس کو قربان دینے کے لیے تیار. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے. کس کو لے گئے آپ؟ ڈلیوری کا معاملہ ہو گیا، گشت کر رہے رات میں، جب اناج پہنچانا تھا تو اکیلے ڈال لے کے چلے گئے، لیکن اب ڈلیوری کا معاملہ آ گیا تھا. واقعہ یاد ہے نا آپ کو؟ کس کو لے گئے پہلے؟ جا کے تاجروں کو اکٹھا مارے کہ چلیے صاحب آپ گورنمنٹ کے جو ہاسپٹل سے یا پھر گورنمنٹ کے نرسز سے آپ یہ جو معاملے میں ساتھ دیجیے. پہلے اپنے گھر کو فوراً بھاگے آپ اور کہا کہ اب تیار ہو جاؤ ڈلیوری کا معاملہ ہے. تو آئیڈیا بھی کیسی تھی، فوراً تیار ہو کے چلے گئے. تو یہ چیز اصل ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے تعلق میں ہم ذہن، ہم نشین، ہم پیالہ، ہم وقت، ہم فکر بنانا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم پیالہ تو بنا لیتے چائے پی کے ساتھ میں، ہم جو کھانا کھا لیتے، ہم ذہن بنتے کہاں پر، دنیا حاصل کرتے، پراپرٹی کتنی لینا ہے، کہاں سے لینا ہے، کون سی لینا ہے، زیور کون سا لینا، ہم نشین بن جاتے. لیکن ہم فکر اسلامی لحاظ سے نہیں بنتا. اسلامی لحاظ سے ہم فکر بننا بہت ضروری ہے. یہی جو ہے تکو ہے کہ اگر جو ہے شوہر اسلامی ہے یا بیوی اسلامی ہے تو دونوں میں تکرار شروع ہو جائے کہ بھائی جیسے اب وقت ہو رہا ہے، میں یہ کام کروں گی، وہ بولتی یہ کام کروں گی، اس کے نزدیک اس کی پرائرٹی ہے، اس کے نزدیک اس کی پرائرٹی. تو یہ چیز کو ہم کو معتدل طریقے سے لے کر چلنا ہوتا ہے کہ بھائی میاں اور بیوی کے اندر پہلی چیز جو تقویٰ لے کر آنا ہے، جو قرآن میں وہ آیت پیش کی گئی ہے نکاح کے وقت میں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تو کوئی بھی معاملہ ہو تو بس میں قرآن اور حدیث میں کہ بھائی دیکھیے ہم جو اس پر عمل کر رہے ہیں، آج کا وقت یا آج کی چیز، آج کی سالری آئی ہے تو میں خیر کے کاموں میں کہاں ہوں؟ خالہ بیمار ہے ہاسپٹل میں، ان کے پاس بھیجوں یا گھر میں آپ کو زیور کی ضرورت ہے گوٹی دے دو؟ انگوٹی کہتے عورت تو وہی بولے گی، وہی بات بولے گی کہ میں مجھے انگوٹھی دلا. لیکن جو ایسا آپ کو ذہن بنانا ہے کہ بھائی ایسا کریں گے، کم از کم جو ہے آپ انگوٹھی کے بجائے جو ہے اور آدھی چیز کوئی لے لیجیے، ناک کی کوئی اور چیز لے لیجیے، آدھی رقم جو ہے سو آپ دیں. معتدل طریقہ ہے انتظار کو، تاکہ آئندہ پھر اس کے اندر اور جو ہے سو اظہار پیدا ہو کہ کس طرح کی زندگی. جی اچھا. تو خلوص و محبت اجتماعی گھر کے بجائے جو ہے انفرادی گھر پہ توجہ دی. عام طور پہ اجتماعی گھر کے مسائل ہوتے ہیں، یہ بھی ایک اہم چیز ہے معاشرتی زندگی کی کہ جہاں پر اجتماعی گھر ہے وہاں مسائل. آخر میں کئی جگہوں پہ پوچھا گیا کہ میاں بیوی کے مسائل کہاں سے شروع ہوئے، تو اجتماعی گھروں میں خالو بولے، خالہ بولے، بھائی بولا، ان کا بچہ بولا یا پھر ان کا بچہ بولا، دو ہی جگہ دیکھیں فساد جب شروع ہوتا میاں بیوی. اکثر میں دیکھا اور اکثر جو ہے لوگوں سے سنا. کیا محسوس کریں آپ لوگ بتا سکتے؟ گھر میں اگر اجتماعی گھر ہے تو کہاں فساد شروع ہوتا؟ میاں بیوی لڑائی جھگڑے خاندان میں تمام چیزیں عام طور پر دو جگہ سے ہوتی ہے، بچوں کی طرف سے ہوتی ہے اور جو ہے سو چولہے کی طرف سے. چولہا اور بچے جو ہے سو اجتماعی گھر میں بڑا جس کتنا پیدا کرے. بچے جا کے لڑنے کے آئے، اس کا بچہ یہ بولا، اس کا بچہ بولا، وہاں سے لڑائی شروع. عام طور پہ پکوان کی جگہ میں بھی برتن تم صاف نہیں کرے، چولہا میں صاف نہیں کری، تو اس سے میاں بیوی کے اجتماعی گھروں میں تعلقات کو عام طور پر کشیدگی پیدا ہوتی ہے. انفرادی گھروں میں بھی ہوتی ہے. وہی چولہا جو ہے ایک حصہ بنتا ہے جو عام طور پہ نمک زیادہ ڈالے، شکر کم ڈالے.
تو جس کی وجہ سے انفرادی میں بھی جیسے زندگی میں نا اتفاقیاں زیادہ ہوتی ہیں. اور اس پر ہم کو توجہ دینا چاہیے کہ بھئی ہم میاں بیوی ہمارا ماڈل آنے والی نسلوں کو بتائیں. خاندان میں کبھی کوئی بتایا آج تک کہ بھئی جیسے اس گھر میں میاں بیوی کا آپ حال دیکھیں کہ کس طرح جیسے خوش رہتے ہیں, کس طرح جیسے ان کی سادگی ہے, کس طرح خاندان میں ان کا نام ہے. ایسے ہم کو جیسے ایگزامپل پیدا کریں. ہر خاندان میں اس طرح کے ایک کپل ہو یا پھر جیسے اس طرح کی ایک فیملی ہو جس کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوں کہ ان کو دیکھے پہچان ہے کہ بھائی کہ لڑائی نہیں ہے. اگر انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے تو لڑائی جھگڑے بھی ہے تو کس حد تک ہے اور کس بنیاد پر ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم کو پیش کرنا ہے. آج حیدرآباد کی میں حال ہی میں اخبار کی رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ ماہانہ 200 طلاق ہوئے حیدرآباد, اور بلو ڈکیٹ سے پہلے مطلب 10 سال سے پہلے. وہ جو ریشو دیکھا میں تو شادی کا ہو سکتا ہے 1-2 دن کا مسئلہ ہے کہ دیکھا تو اس میں دیکھ رہا 1 سال سے لے کے 10 سال کے اندر تقریباً ہر مہینہ قاضی پریشان ہے ہمارے پاس. دفتر خزانہ میں 200 طلاقوں کا مسئلہ. یہ طلاقوں کا آسان نہیں, یہ تو ایک ایمرجنسی ڈور تھا کہ جیسے کبھی وقتیہ طور پر نکل جانے کا, لیکن اس کا مقصد ایک پرمنٹ ڈور بنا دیں گے تو مشکل ہو جائے گی. ہوتا نا عام طور پر بس میں دیکھے آپ رائٹ سائڈ کریں تو ایمرجنسی ڈور لال, اب اس کو پرمنٹ ڈور کھولیں گے آنا جانا مشکل ہے, ادھر سے بھی آئیں گے ادھر سے جانے دیں گے. تو ایمرجنسی ڈور کو ایمرجنسی ڈور کی طرح استعمال کرنا چاہیے. ذہن میں نہ لانا چاہیے الفاظ کو طلاق یا پھر تمام چیزوں کو. عام طور پر شوہر بیوی کے ساتھ حاکم کے طور پر استعمال کرتا ہے. زیادہ جو ہے نہیں سنی, زیادہ جو ہے گڑبڑ کر دی, تمام چیزیں کر دی. آپ سوچ لو سمجھ جاؤ نہیں تو آئندہ میں کیا ایکشن لینے والا ہوں آپ کو پتا نہیں ہوگا. اب تک دھمکی ہو گئی, اب وہ بیچاری ڈر گئی, اور اب ڈر کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے خاموش ہوتی ہے, یا پھر ڈر کے بعد شیر بھی بن جاتا. کیسا شیر بن جاتے کیا کرتے دیکھ لیتے 100 بار بولے گا یہ بھی ہوتا. تو یہ چیزیں بھی جو ہے عام طور پہ معاشرے کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے. اور جذبات میں جیسے بیچارہ آ گیا 100 بار بولا تو کر کے دے گا وہ ایک مصیبت. تو یہ جو ہے اہم چیز ہے میاں بیوی کے رشتے کے سلسلے میں. پہلی چیز جس طرح میں بتایا قرآن حدیث کے بعد تمام جو ہے سو ہمارے اسلاف کا مطالعہ کرے. اب وہ درگزر کے جو ہے اختیار ہر وہ چیز میں ابو درگزر ہو جائے. عام طور پر ہوتا ہے اس طرح بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی ایک چیز بیوی کو پسند نہ ہو اور دوسری چیز اس سے اچھی ہو. ایک آدمی کراہیت ہوتی, ابھی بات آپ نے کہا کہ پیسے اس طرح نکالنا ہے تو برتن اس طرح رکھنا, تو ایک چیز پسند نہیں ہے لیکن کئی اچھی چیزیں ہو سکتی جو آپ کو پسند ہے, دل خوش ہو جاتا, تو اس پر غور کرنا چاہیے. لیکن آدمی کیا کرتا ہے 100 میں سے 90 اچھی چیزوں کو بھول کر, یادداشت بھی بہت بری چیز ہے. یادداشت پہ کبھی آپ غور کریں, اس کو سے بات میں کرو کہ بھول کر بولو تو وہاں سے یادداشت ہے. جو چیز آپ یاد رکھنا چاہتے ہو کتنی بار اسے یاد کرنا چاہے یاد نہیں ہوتی. کئی لوگ ہیں نا سورہ یاد کرنا چاہ رہے ہیں, سورہ یاسین ہے, سورہ رحمان ہے, تمام چیزیں, لیکن جو ہے جو چیز دماغ سے نکالنا چاہ رہے وہ نکلتی نہیں. بیوی جو ہے اس طرح کی دوسری بات میں جتنا کچھ کا فرق ہوتا ہے اور وہ دماغ سے نہیں نکلتی. یادداشت جیسی اس ٹائم بھی ڈالے تھے, وہاں مہمان جب آئے تھے جب بھی ڈالے تھے, پورے ہسٹری نکلتی ہے. وہ ایک سورہ یاد کرو وہ تو یاد کرو, تو یادداشت بھی ایک بہت بری بلا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے سب اچھی چیزوں کو جب نکالنا چاہے تو نہیں نکلتی, برے چیزوں کو داخل اچھی چیزوں کو داخل کرنا چاہے تو نکلتی. تو یادداشت پہ بھی جو ہے آدمی سوچنا چاہیے کہ میں ایسی چیزیں کیوں یاد رکھ رہا ہوں جس سے میرے اندر جو ہے میری بیوی کے اندر تعلقات میں دوری پیدا ہو. ایسی چیزیں یاد رکھیں جس سے جو ہے سو قریبی نزدیکی پیدا ہو, پیار محبت خلوص پیدا ہو, اور بے اختیار بھی نہ کرے با اختیار بھی نہ کرے. ایک آخری بات کر دیتا ہوں میں کہ بے اختیار یا با اختیار. ابھی جس طرح بات ہے کہ خواتین مرد کے برابر ہے, اسلام جو ہے ایک درجہ بڑھا دیا ہے مرد کو, تو اس پر قائم ہے. یہاں پر جو ہے معتدل طریقے سے قائم نہیں رہتے بعض مرد, یا پھر بعض عورتیں غالب ہو جاتی ہیں کہ بھائی مرد کہہ دیا کہ نہیں مجھے آج نہیں جانا ہے, بچوں کے ساتھ چھٹی گزارنا ہے, پڑھانا ہے, تمام چیزیں. بیوی کی خواہش ہے کہ آج گھومنے جانا ہے اور راضی کرتے ہیں. اتنا بھی اختیار نہ دے کہ وہ بے اختیار ہو, اور اتنا بھی بے اختیار نہ رکھے کہ جو ہے سو اٹھے بیٹھے صرف آپ کے حقوق کے مینیجر جس طرح بولے فیل لے کر آؤ, کھانا بناؤ, یا حقوق کی اس طرح بھی معتدل طریقے سے. بعض میں ابھی حالات میں جو باتیں آ رہی ہے کہ لوگ جو ہے اپنے بینک اکاؤنٹ, اے ٹی ایم, پنس یا تمام ایسی چیزیں دے رہے ہیں کہ بے با اختیار اتنا بن گئی کہ وہ بے اختیار ہو, اپنے اختیار سے نکل گئی. جو آپ کو میں ٹرانسفر کر دی پیسے, کس کو نے میرے بینک کو ضرورت تھی, ہر بینک کو اختیار دیا تھا جس وجہ سے کچھ اہم چیزیں ہیں وہ کرے. تو یہ بھی بات لوگ کہنے والوں کہ بیوی کو جو شوہر کے کون سے بینک کا اکاؤنٹ ہے, یہ بھی بے اختیار نہ رکھے. اب اس کو مدعا تو یہ رکھے کہ بینک کا کون سا ہے, کتنے پیسے ہیں, کیا چیزیں ہیں, اور اتنا بھی آگے نہ بڑھ جائے کہ اس کو دے دے, حوالے پورے کر دے, اس کے بعد جو چاہے منمانی کرے.
تو اس لیے اعتدال اختیار کریں، بے اختیار بھی نہ کرے، با اختیار بھی نہ کرے. یہ ایک اہم چیز تھی ہمارے جو ہے سو تمام علماء میں یا پھر اسلام کے اسکالرس میں کہ تمام چیزیں جو ہے سو معتدل طریقے سے اعتدال کے طریقے سے رکھتے تھے. ایک اچھا واقعے سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ بچوں کا بھی بریک ہو رہا ہوگا. دو شادی جیسے ایک حضرت کرے تھے، تاریخ میں بڑے اچھا نام آتا ہوتا، لیکن وہ نام جو ہے مجھے ذہن میں نہیں ہے. تو شاگرد کو بھیجے دو تربوز لے کر آؤ. تربوز شاگرد دونوں تربوز لے کے آیا. حضرت جو ہے سو کٹ کرے، آدھا کٹ ادھر سے کر کے آدھا اس میں ملایا، آدھا اس سے کٹ کر کے آدھا اس میں ملایا. بولے یہ بڑی بیوی کو دے رہا ہے چھوٹی بیوی کو. اب بیچارہ شاگرد چلے گیا، جا کے دینے کے آ گیا. اب اس کو تشویش شروع ہو گئی کہ کیا مسئلہ تھا. وہیں بولتے تو بازار سے ایک تربوز وہاں ایک تربوز یہاں دے کے آتا تھا. یہ ملا کے آدھا کٹ کر کے آدھا اس میں ملایا، آدھا اس میں ملایا. کیا ہو سکتی ہے بات؟ دونوں کو برابر دینا. اگر ایک میٹھا نکلا تو شاگرد کو بات سمجھائے کہ بھائی یہاں پر جو ہے سو معاملہ یہ ہے کہ بیویوں کے اندر اگر میں معلوم ہوا گھر کو گیا شام میں ان کا تربوز میٹھا اور ان کا کھٹا ہے خراب نکل گیا تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس اچھا بھیجے میرے پاس خراب. تو وہ کتنا فساد رات کا ہونے سے بچنے سے پہلے سے جیسے اس کی وہ کرا. تو یہ ہوتی ہے کہ اعتدال طریقے سے کہ بیوی کو کیا پسند ہے لے کر جانا، بیوی کو کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے، جس ڈھنگ سے زندگی گزارنا ہے اس کو خوش کرنے کا طریقہ اختیار کرنا. لیکن اس کو اسلام اور اسلام سے پار نہیں کرنا، مطلب اس سے آگے نہیں بڑھنا. تو جب کہیں جو ہے بیوی کو یہ احساس ہوگا کہ بھائی شوہر میرا اسلام اور اسلامی تعلیمات کے حساب سے چلتا، مجھے بھی اس کے ساتھ پاؤ کرنا. تو یہ ایک اہم چیز ہوتی ہے کہ اسلامی تناظر میں آیتیں احادیث کافی ہے. اور میں اس کی روشنی میں تھوڑے تھوڑے سے حصوں کو کٹ کر کے یہی بات پیش کیا کہ بھائی آپ کو یہ تمام چیزوں سے حاصل یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کے سلسلے میں خلوص محبت پیار اور تمام چیزیں جبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ تھوڑے چیزوں کو نظر انداز کریں گے، تھوڑے چیزوں کو تسلیم کریں گے. نظر انداز بھی کرنا ہوتا ہے. عام طور پر نظر انداز کرتے ہی نہیں. بعض وقت بیوی بولتی ختم ہو گیا پتھر کی رکھی وہ، ارے کیا ہوا تو نہیں بیگم بولے تھے میرے. کبھی بھی آپ ان سے پوچھیے جواب ہو جاتا نہیں بیگم بولے تھے کرنا ہے کرنا ہے. تو بعض چیزوں کو نظر انداز بھی کرنا ہوتا، بعض چیزوں کو اختیار بھی کرنا ہوتا. اب کھانا بناؤ جا کے بول کے بولے تو نظر انداز بھی کرنا ہوتا، یا پھر جو کسی کو آتا بنانے تو جا کے بنانا ہوتا. اب یہاں میں چولہے کرنے گیا 2 بار، اس کے بعد زندگی میں مت جاؤ بول کے نہیں جاتا. کیوں؟ نقصان کر کے آئے گا. وہ ڈبل کیا ہو گیا. جبھی بھی تانا میرے بیگم کا یہی بول رہا ہے چولہے کرنے بھیجے تو 2 بار نقصان کر کے آئے، تو اس لیے بھیجنے ہی چولہے تو اسی لیے بات چیزوں کو جو معتدل طریقے سے زندگی گزار سکتے وہ پوشن لے لینا چاہیے. آپ کو اچھے شاعر یہ بھی ایک مرد 100 بار نقصان برداشت کر سکتا عورت 2 بار بھی نہیں کر سکتی. ذہن میں تھی پیش کرنے کے لیے رضوان صاحب کی دقت تھی. اور یہ میں آپ غور کریں کہ اپنے خاندانوں میں جو ہے طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے، خلا کا بڑھ رہا ہے، تو اس پر توجہ دیں. جہاں تک ہو سکے اپنے خاندانوں سے اپنے محلوں سے منسلک ہو اور ان سے گفتگو کریں. کوشش کریں بھائی آج کل میڈیا ساتھ ہے، سب چیزیں آسان ہیں. کوئی آپ کے خاندان میں مسئلہ ہونے جا رہا ہے یا خلا ہے یا اس طرح کے معاملات آ گئے ہیں تو آپ آگے بڑھیں، آپ گفتگو کریں، مسائل کو حل کریں. اہم چیز ہو سکتی ہے بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے بچے کے ماں باپ، بچے کے ماں باپ، اس کے خاندان والے اس طرح کا اثر انداز نہیں کر کے رشتہ نہیں ٹوٹنے سے نہیں روک سکتے، بنسبت باہر والا اس کی بات دل پہ اثر کر جائے. یہ کوشش کرے ایک مہم بنائے کہ بھائی میرے شہر میں یا میرے محلے میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو میں فوراً اس سے رجوع ہوں گا اور اس کو روکنے کی کوشش کروں. کیونکہ یہ ایک اہم چیز ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بقول اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ شیطان کو سب میں زیادہ پسندہ چیز کون سی؟ اس کو ختم کرنا. تو اگر ہم شیطان کے بڑے مخالف بننا چاہ رہے ہیں، اس کی جو اپوزیشن میں ٹھہرنا چاہ رہے ہیں، تو میاں بیوی جوڑنے کا، اس کو صحیح سے راستے لانے کا طریقہ اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ آپ سے بھی خوش ہوگا، ہم سے بھی خوش ہوگا اور سب کچھ جو ہے آخرت میں کامیابی سے ہم بھی